یہ قرآن خود بھی بلند ہے اور اپنے پڑھنے والے کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ آپ حضرات یقیناً قرآن کریم کی تعریفات میں اور قرآن کریم کی آبیاری کس کس انداز سے ہوئی یہ یقیناً آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً آ جائے گا۔ میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ قرآن کریم جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں نسخوں کی صورت میں موجود ہے، میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کریم جو تلاوت کیا جاتا ہے، یہ یوں ہی یہاں نہیں پہنچا، ایک بہت لمبی داستان ہے قربانیوں کی، ایک بڑی داستان ہے قربانیوں کی، قربانیاں دے کر کے یہ قرآن یہاں پہنچایا گیا ہے۔ آئے میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں، یہ قرآن نازل ہوتا ہے آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور یقیناً یہ قرآن جہاں اس قرآن کا نزول ہو رہا تھا، نہ میرا وہ علاقہ ہے نہ آپ حضرات کا وہ علاقہ ہے۔ جس دور میں قرآن کریم کا نزول ہوا، نہ میں موجود تھا نہ آپ موجود تھے، نہ ہمارے بڑے نہ آپ کے بڑے۔ 1500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار کر اور ایک لمبا سفر طے کر کے قرآن یہاں پہنچ رہا ہے۔